اے کملی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات، یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا اس سے کچھ زیادہ۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، اچھی طرح سے پڑھا کرو۔ ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے، یعنی زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں بہت سے کام ہیں، اور رب کی عبادت سب کچھ چھوڑ کر کیا کرو۔ وہ پورب کا رب ہے، وہ پشچم کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اس کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو۔ انہیں اچھی طرح چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑ دو، ان جھٹلانے والے مالداروں کو، اور ان کو تھوڑی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں، بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن تھر تھر آئیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کا ٹیلا بہتا ہوا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر حاضر اور ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے اور اس نے ان کا کہنا نہیں مانا، تو ہم نے اسے سخت عذاب دیا۔ اور تم اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور آسمان صدمے سے پھٹ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، جو چاہے اللہ کا راستہ اپنائے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، کبھی آدھی رات میں، کبھی 2/3 رات میں قیام کرتے ہو، اور اللہ دن اور رات کا اندازہ رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم نبھا نہ سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی کی۔ بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ کاروبار کی تلاش میں ادھر ادھر دور دراز سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اللہ کے یہاں بھیجو گے اس کا بہتر عظیم صلہ پاؤ گے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔